أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو. ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کو خوب جانتا تھا. قال الذين غلبوا على امرهم، جو لوگ اپنی بات میں اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، اور بعض کہتے ہیں وہ 5 ہیں چھٹا ان کا کتا ہے. رجما بالغیب، بغیر تحقیق کے یہ بات کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعضے کہیں گے وہ 7 ہیں 8واں ان کا کتا ہے. قُلْ رَبِّي، قُلْ کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی صحیح گنتی. ما يعلمهم الا قلیل، بہت قلیل لوگ، بہت کم لوگ صحیح جانتے ہیں. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو آپ ان کے بارے میں بس سرسری سی بحث کیجئے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، آپ ان کے بارے میں ان لوگوں سے بھی نہ پوچھئے جو اہل کتاب ہیں. کل کے درس میں اصحاب کہف کا باہمی مکالمہ اور پھر شہر والوں کا ان پر مطلع ہونا بیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اہل شہر کو اصحاب کہف پر مطلع کیا، ہم نے ان کو ان کی خبر دی. ہم نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد جگایا اور پھر وہ اپنی ضرورت کے لیے شہر میں ان کا ساتھی آیا، اور یوں ان کا وہ راز جو دفن ہو چکا تھا، وہ راز جو تاریخ بن چکا تھا، ہم نے ان لوگوں پر ظاہر کر دیا، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا. فرمایا اس کے 2 وجہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ثابت کی. اصحاب کہف کو 309 سال سلانے کے بعد جگا کر اہل شہر کے سامنے لانے سے 2 باتیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ثابت کی. ایک یہ کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ شہر والے یہ سب لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور دوسری چیز جو ثابت کی وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں متردد تھے، شک اور شبہ کے اندر مبتلا تھے. حتیٰ کہ اس وقت کا جو اہل کتاب بادشاہ تھا وہ بھی شک کے اندر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے کوئی زندہ ہو سکتا ہے.
اس پر ان لوگوں کے باہمی بحث مباحثے ہوتے تھے، اس پر ان کے مناظرے منعقد ہوتے تھے، اس پر باقاعدہ طور پر وہ باہمی تفرقہ بازی کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے، ان لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی برحق ہے اور قیامت کا آنا بھی برحق ہے، اصحاب کہف کو جگا دیا۔ 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو جگا کر ان کے سامنے لانا، ان کے لیے بطور دلیل کے یہ ایک بہت بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رونما فرمایا کہ وہ اس بات میں شک کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 300 سال پہلے مرے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا کہ وہ اللہ جو 300 سال تک ان اصحاب کہف کو نیند کی اور موت کی گھاٹیوں میں ڈال کر دوبارہ تمہارے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، تو وہ رب تم سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، جو قیامت ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا، جتنے بھی لوگ مر چکے، کھپ چکے، ختم ہو چکے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، سب کو زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات لوگوں کے سامنے بسا اوقات دنیا ہی میں کرتے ہیں، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میں نے کل یا پرسوں کے درس میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 100 سال کے بعد، یہاں تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ ان کو سلا دیا تھا اور حضرت عزیر کو موت دے دی تھی۔ حضرت عزیر فوت ہو چکے تھے، تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا۔ اسی طرح پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں ایک واقعہ آپ نے کئی بار سنا کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے، اپنا ہی عزیز، اپنا ہی بھتیجا وراثت کے لیے اسے قتل کر دیتا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش بستی سے باہر ویرانے میں پھینک دیتا ہے، 2 بستیوں کے سنگم پر پھینک دیتا ہے، اور جب اطلاع ملتی ہے تو قاتل معلوم نہیں ہوتا۔ قاتل کون ہوگا؟ جو قاتل تھا وہ خود مدعی بن کے سامنے کھڑا تھا۔ تو اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہو چکے، باہم ایک دوسرے پر دونوں بستیوں والے الزام لگا رہے تھے، تم نے قتل کیا، تم نے کیا۔ تو اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کی ران کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگا لو تو یہ بول پڑے گا، اپنا قاتل خود بتا دے گا۔ پھر وہ گائے کس طرح ان لوگوں نے حاصل کی، یہ لمبی بات ہے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، اس مردے کے ساتھ اس کا گائے کا جو جسم کا ٹکڑا ہے وہ لگایا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل یہی میرا بھتیجا ہے۔ یعنی اس طرح کے جو واقعات اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھاتے ہیں، اس میں بطور دلیل کے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا اصحاب کہف فلاں غار کے اندر ہیں، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کے اس ساتھی کا، وہاں پر پہنچ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پھر موت دے دی، وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو یہ شہر کے لوگ جب وہاں پر پہنچے، اب تو یہ لوگ ان کے معتقد بن چکے تھے، ان کو اللہ کے ولی سمجھتے تھے اور حقیقت میں بھی وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اگر ان کو وہ زندہ مل جاتے تو پھر یہ لے آتے شہر میں اور ان کی خدمت کرتے، خاطر کرتے، ان کے معتقد ہو جاتے، لیکن اللہ نے ان کو جو ہے وہ موت دے دی، حقیقی موت۔ تو یہ لوگ وہاں پر پھر آپس میں بیٹھے بحث مباحثہ کرنے لگے کہ تاریخی جگہ ہے، اس غار کے اندر یہ اللہ کے ولی ہیں، مدفون ہیں، تو یہاں پر کوئی یادگار بنانی چاہیے، کوئی یادگار ایسی بنانی چاہیے۔ بعض نے کہا جی یہاں پر جو ہے وہ ایک کوئی بھی کسی قسم کی عمارت بنا دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ ان کا مزار بنا دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ تو آپس میں بحث مباحثے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی رائے غالب آئی، تو
تو انہوں نے یہ کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اس کے قریب، غار کے قریب ہم مسجد بنائیں گے، جو ایک یادگار بھی ہوگی اصحاب کہف کی، اور مسجد ویسے بھی جو ہے وہ ثواب کی چیز ہے، تو ہم یہاں پر مسجد بنا دیں گے۔ انہوں نے مسجد بنا دی۔ یہاں کچھ مسائل ہیں۔ اصحاب کہف کی جو غار ہے، جو مسجد ان لوگوں نے بنائی یا قرآن نے جس کا ذکر کیا، تو وہ مسجد اس غار کے اندر بھی نہیں ہے، اور اصحاب کہف کی جو قبریں ہیں یا جو وہ ہم مدفون تھے ان پر بھی نہیں ہے، ان سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غار کے جو اندر کے حالات تھے ان لوگوں پر مخفی کر دیے، چھپا دیے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ غار میں اندر کتنے فاصلے پر وہ لیٹے ہوئے تھے، کہاں تھے۔ تو قبرستان کے اندر مسجد بنانے کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو قبرستان میں مسجد کا بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت میں قبرستان کے اندر مسجد بنانی درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یا کسی بزرگ، کسی ولی یا کسی بھی آدمی کی قبر مسجد کے اندر ڈال دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ ایک رواج سا پڑ گیا ہے، کوئی بھی آستانے والا فوت ہو جائے تو مسجد جو ہے وہاں مسجد کے صحن میں ہی اس کی قبر ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہی ایک شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان اور مسجد قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ قبر سامنے نظر آ رہی ہو تو نماز وہاں پر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے ہے، اور یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قبر کی طرف سجدہ کر رہا ہو۔ اس لیے شریعت نے عقیدے کے باب میں ہر قسم کے شرک سے روکا ہے اور شرک کے دروازے بند کر دیے۔ ہمارے لیے 2 وقت ہیں جن میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عین طلوع کا وقت، اب جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت آپ کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اور پھر عین جو زوال کا وقت اور پھر غروب کا وقت، غروب کے وقت بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اوقات مکروہہ میں سے ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ حالانکہ وقت تو اسی طرح کے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی کہ اس زمانے میں لوگ چڑھتے سورج کو پوجتے تھے کہ جب سورج نکلتا تھا تو یہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، پھر عین سورج درمیان میں آ جاتا تو پھر اس کی عبادت کرتے تھے، اور پھر جب سورج غروب ہوتا تھا تب اس طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان 3 اوقات میں تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس سے مشرکین کے ساتھ، سورج پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، ورنہ ہم میں سے تو کوئی بھی سورج کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی آج مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے کہ جو سورج کو سجدہ کرے، لیکن جہاں شرک کا ایک دروازہ کھلتا ہے، شرک کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بند کر دیا، نہیں کرنا سجدہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جلتی ہوئی آگ کے سامنے تم، جو شعلہ مارتا ہوا الاؤ روشن ہو رہا ہے وہ ہو، تو اس کے سامنے تم نماز نہ پڑھو، کیونکہ مجوسی ایک فرقہ گزرا ہے، ایک مذہب گزرا ہے جو آگ کو سجدہ کرتے تھے، تو ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، چڑھتے سورج کو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ مسجد کے اندر قبر کا ڈالنا، قبر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ایسے ہے بھی جہاں کسی بزرگ کی قبر تھی تو وہاں مسجد بنا دی گئی، اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے سب کے سامنے ہے، اور اس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور دوسری چیز، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، نہا ان یجسس القبور، قبروں کو پختہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبروں پر کسی قسم کی بھی تعمیر، کمرہ وغیرہ بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور تیسرا، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ قبر پر
قبر کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں، قبر کی بے حرمتی نہ ہو تو قبرستان میں جانا ثابت ہے، لیکن قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جانا یا قبر کے اوپر بیٹھ جانا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تو قبر پر بیٹھنے والا، قبر پہ پاؤں رکھنے والا ایسے گویا وہ جلتے ہوئے انگارے پہ بیٹھ رہا ہے، آگ پر وہ بیٹھ رہا ہے، یعنی اتنی سخت ممانعت ہے قبر پر بیٹھنے کی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خبردار قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنانا۔ قبر بت بن جاتی ہے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تعبد، جب قبر کی عبادت کی جائے تو وہ قبر بت بن جاتی ہے، اس قبر کو بت کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہم لا تجعل قبری مسجدہ، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پر سجدے نہ کروانا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تجسیس قبور، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پر عمارتیں بنانا اور قبروں پر چراغاں کرنا اور قبروں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنا، شریعت میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ انتہائی ناپسندیدہ ہیں، ان سے منع فرمایا گیا ہے۔ عقیدت کی بات الگ ہے، کسی سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن عقیدت اور محبت بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو وہ جائز ہے، اور عقیدت اور محبت شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو وہ عقیدت اور محبت نہیں کہلاتی، وہ گمراہی، کفر اور شرک کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسجد بنا دو، وہاں مسجد بن گئی۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب ان لوگوں کی کچھ باتیں اللہ نے ذکر کی کہ بعض کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا رجما بالغیب، یہ اوپر کی باتیں ہیں، یہ محض اپنے یہ اٹکل پچو دوڑا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور تیسرا قول وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی فرمایا بعض یوں کہتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے رد نہیں کیا، اس کے ساتھ رجما بالغیب نہیں کہا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو تیسرا قول ہے یہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ اس کا رد اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور آگے فرما دیا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تم ان کی تعداد کے پیچھے نہ پڑھو کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، کتنے تھے، نہیں، اللہ خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور تمہیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ تم سے قبر میں سوال ہوگا۔ اس سے یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو غیر ضروری قسم کی بحثیں ہیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، غیر ضروری بحثوں کے اندر پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اگر یہ لوگ آپ سے اس پر کوئی بحث مباحثہ کریں بس تھوڑی سی بات ان سے کر دیا کرو، زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت بھی نہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، ان اہل کتاب سے بھی آپ اس کے متعلق بالکل نہ پوچھیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، کیونکہ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔